بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دوستو، آج جو میں عمل لے کے آیا ہوں اس عمل کا تعلق دنیا کے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے حل کے لیے۔ یہ عمل بہت ہی لاجواب قسم کا بے مثال عمل ہے، اور اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو یقین مانیں دنیا میں ہماری کوئی بھی مشکل نہ رہے، سب مشکلیں آسان ہو جائیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم کرتے ایسا ہیں کہ ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہم ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن میرے دوستو ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی وسائل ہیں، سب کے سب محتاج ہیں، اور ایک وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جب سے ہم نے اللہ کے دربار کو چھوڑا ہے، اللہ کے رسول کے احکامات کو چھوڑا ہے، تو ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، پریشانیوں کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ پھر بھی نہیں آتی۔ یقین مانیں کہ ہم کسی بندے سے جب کوئی اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں، کوئی پریشانی اس سے شیئر کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کر دے گا، اس کی استطاعت ہے، طاقت ہے، توفیق ہے اس کے پاس، یہ ہماری مدد کر دے گا۔ لیکن ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہمیں یہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کے دربار میں جب جاتے ہیں یا اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دوستو، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ گناہوں کی گٹھڑیاں باندھ کے آپ لے جاؤ تو وہ چاہے تو ان گٹھڑیوں کو نیکیوں میں بدل کے آپ کو مالا مال کر کے اپنے دربار سے واپس بھیجے۔ اس کے دربار پہ چاہے کوئی اسے ماننے والا ہے یا نہیں، جس حال میں بھی ہے، جب اس کے دربار میں آ جاتا ہے تو وہ اسے کبھی خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں۔ یہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم اس کے دربار میں نہیں جاتے۔ تو دوستو، لمبی تمہید نہیں باندھتا، آپ میرے کہنے پہ کسی ایک مسئلے کو سامنے رکھ کے، یہ 12 دن کا عمل ہے، 12 دن آپ عمل کر لیں تو آپ کو میری ساری باتوں کا یقین آ جائے گا، اور آپ زندگی بھر کسی دوسرے دروازے پہ دستک نہیں دیں گے سوائے اللہ کے دربار کے۔ آپ کو چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ہوگا تو آپ اللہ کے دربار میں چلے جائیں گے، اپنی حاجت پیش کر دیں گے تو آپ کی حاجت وہاں سے پوری ہو جائے گی۔ آپ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ نے کاروبار کیا، کاروبار نہیں چل رہا، آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ کو روزگار نہیں مل رہا، آپ کی اولاد ہے وہ نافرمان ہے، گھر میں بیماری ہے وہ جا نہیں رہی، گھر میں ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ کئی دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں سکون دیکھا ہی نہیں، یا سکون تو دنیا کے کاموں میں نہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرو دل مطمئن ہوں گے۔ سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ ہم نے سکون مال و دولت میں، کوٹھی بنگلہ میں، کار میں، آسائشوں میں ہم نے سکون ڈھونڈا ہے، لیکن ہمیشہ سکون اللہ کی یاد میں ملتا ہے، ان چیزوں میں نہیں۔ تو دوستو، یہ جو عمل ہے یہ ایک بار کا نہیں، صدیوں کا یہ عمل ہے، اور کئی بار آزمایا گیا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے کیا، کبھی کسی کو ناکامی نہیں ہوئی۔ یہ ساری انسان کے اپنے گمان کی بات ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کی ذات پہ آپ گمان رکھو گے ویسا آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ ایک اچھے گمان کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ یہ عمل کرو۔ اور ایک بات یہ بتا دوں کہ یہ عمل بیک وقت 2-3 کاموں کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی نظر میں جس مسئلے کی زیادہ ضرورت ہے حل ہونے کی، سب سے پہلے آپ اس مسئلے کے لیے کریں۔ جب وہ مسئلہ حل ہو جائے تو آپ دوبارہ دوسرے مسئلے کے لیے پھر شروع کر دیں۔ آپ کے مسائل حل ہوتے جائیں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہوتی جائیں گی۔ بیک وقت 2-3 مسائل ذہن میں رکھ کے اگر کریں گے تو اس میں کامیابی نہیں ملتی۔ یا بعض آدمی یہ کہتے ہیں کہ رات کو ایک مسئلے کے لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں، دن کے وقت دوسرے مسئلے کو سامنے رکھ کے یہی وظیفہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے جب عمل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک ہی مسئلے کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ اب عمل کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک کمرے کا بندوبست کریں کہ جتنی دیر آپ نے پڑھائی کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ بہت سلو اور آرام سے سکون سے آپ پڑھیں گے تو 1 گھنٹہ آپ کا لگ جائے گا۔ تو اس 1 گھنٹہ جو آپ پڑھائی کا ہے، اس دوران کم از کم آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ نہیں کہ کمرے میں کوئی آئے جائے نہیں، لیکن اس ٹائم پہ جو پڑھائی کا ٹائم ہے اتنی دیر، جتنی دیر آپ پڑھ رہے ہیں اتنی دیر اس کمرے میں کوئی نہ آئے، گھر کی فیملی کا ممبر، کوئی یار دوست، کوئی بھی نہ ہو، تاکہ آپ کا ذہن پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اپنے مسئلے کی طرف متوجہ ہو۔ تو الگ کمرے کا بندوبست کرنے کے بعد آپ ایک جانماز بچھا لیں، اور یہ 12 دن جو ہیں اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ایک تو آپ نے جگہ ایک رکھنی ہے، جس جگہ پہ پہلے دن آپ بیٹھیں گے اسی جگہ پہ 12 دن عمل کرنا ہے، اور دوسری بات
جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ 11 بجے بیٹھے ہیں رات کو یا 9 بجے بیٹھے ہیں تو روزانہ پہلے دن جب اگر 9 بجے بیٹھے ہیں تو آپ کو روزانہ 9 بجے ہی بیٹھنا پڑے گا۔ اگر 11 بجے بیٹھے ہیں تو 11 بجے ہی بیٹھنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ایک دن 9 بجے بیٹھ گیا، ایک دن 10 بجے بیٹھ گیا، ایک دن 11 بجے، نہیں، ٹائم ایک ہوگا۔ جو ٹائم بھی آپ رکھیں گے اپنے دیکھ لیں، مصروفیات، ہر آدمی کو اپنی مصروفیات کا پتہ ہوتا ہے، اس حساب سے آپ دیکھ کے ٹائم رکھ لیں تو ٹائم یہ 12 دن آپ کا ایک ہی ہوگا۔ اور 12 دن آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو جب عمل کا ٹائم ہو جائے تو آپ اس کمرے میں چلے جائیں، کمرے کو اندر سے لاک کر دیں۔ لاک کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے باوضو ہو کے جا نماز کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اور بہتر ہے کہ ساتھ ایک دو اگربتیاں بھی جلا لیں تاکہ ان کی خوشبو مہکتی رہے۔ اور آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں کہ میرے مولا، میرا کوئی نہیں ہے سوائے تیرے، میں تیرے دربار پہ آیا ہوں، تیرے دربار کے علاوہ اگر کوئی دربار ہے تو تو ہی مجھے بتا دے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اور اگر تو نے میری مدد نہ کی تو مجھے ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ تو مولا تیرے دربار پہ آیا ہوں، تیرے دربار پہ کبھی کوئی سوالی خالی واپس نہیں گیا، تو میں بھی اسی امید اور آس لے کے آیا ہوں، میری جھولی کو بھی آپ بھر دیں۔ تو دوستو، اس طریقے سے اس نیت کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ آپ نے یہ نفل روزانہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ درود ابراہیمی 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 1200 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے، 1200 بار۔ پہلے درود ابراہیمی 11 بار، پھر یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ آپ نے 1200 بار پڑھنا ہے۔ اور جس مسئلے کے لیے آپ بیٹھے ہیں اس مسئلے کو پورا ذہن میں رکھنا ہے اور پوری توجہ اسی پہ رکھنی ہے۔ وہ 1 گھنٹہ آپ ادھر ادھر کے خیالات کو بھول جائیں، اور ویسے انسان کو بھول بھی جانا چاہیے، کیونکہ جو ایک مسئلہ بہت مجبوری والا ہے تو انسان کا ذہن اسی وقت، جب انسان مجبور ہوتا ہے تو اس سائڈ پہ ذہن سوچتا ہے۔ اور مانگنے کے انداز میں یہ پڑھیں، جب آپ کا 1200 دفعہ پورا ہو جائے تو آخر میں پھر آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھیں۔ پہلے جو پڑھے تھے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کریں کہ مولا تو نے کرم فرمایا، تو نے مہربانی فرمائی، تیری رحمت کے صدقے میں یہاں تک آیا ہوں، تیرے دربار پہ جھکا ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو یہ تو نے مجھے ہمت اور توفیق دی ہے، اس لیے میں شکرانے کے نفل ادا کر رہا ہوں۔ بس یہ پڑھ کے آپ اٹھ جائیں، اپنی جا نماز سنبھال لیں، یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا 1 دن کا۔ اسی طریقے سے آپ نے روزانہ اسی ٹائم پہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے یہ 12 دن وظیفہ کریں۔ میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، 12 دن کے اندر اندر آپ کا مسئلہ یا تو مکمل طور پہ حل ہو جائے گا، یا اس کا مکمل ہونے کا آپ کو آثار واضح، ایک ہوتا ہے تھوڑے بہت نہیں، واضح آثار آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کئی بار کا آزمایا ہوا، مجھے خود جب بھی کوئی ایسا مسئلہ اور پریشانی ہوتی ہے تو میں بھی یہی وظیفہ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ 2 وظائف اور ہیں، ایک یا وہابوں کا میں نے ویڈیو دی تھی، ایک وہ وظیفہ ہے، اور ایک وظیفہ اور ہے، وہ میں انشاءاللہ چند دنوں کے بعد وہ بھی دوں گا۔ یہ میرے اپنے ذاتی زندگی کے بارہا کا تجربہ شدہ عمل ہے۔ اس لیے دوستو، گزارش ہے کہ اللہ پہ کے دربار پہ آنا سیکھو، اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھو، اللہ پہ یقین کر کے دیکھو، دنیا اور آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ۔ دوستو، عمل کے متعلق میں نے بتا دیا۔ آخر میں گزارش کروں گا کہ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، کچھ پوچھنا چاہیں تو مجھے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور میرے اس واٹس ایپ نمبر پہ مجھے وائس میسج کر دیں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور اگر میرا چینل آپ کو اچھا لگے، میری ویڈیو آپ کو اچھی لگیں تو چینل سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے چینل کو، ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا۔ ان سے یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی لائک بھی کر دیا کریں اور کمنٹ بھی کر دیا کریں، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہیں یا نہیں۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔